کیا وہ افکار موجود نہیں؟ اگر وہ طاقت اور افکار ہمارا ایمان ہے کہ اپنی سچائی کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں اس قدر لاچار اور کمزور کیوں ہیں۔ آج ہمیں اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ وہ سیرت کا پیغام جس نے سماجی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی انقلاب پیدا کیا تھا، ہمیں کیوں نہیں اس انداز میں گدگداتا، یا ہمیں کیوں نہیں اس انداز میں وہ پیغام حرکت پہ مجبور کرتا جو کہ اس وقت ہوئی تھی۔ شاید اس میں اس پیغام کا قصور نہیں، اور یقیناً اس پیغام کا قصور نہیں، چونکہ وہ تو حق اور سچ پہ مبنی ہے۔ قصور آج امت مسلمہ کا ہے کہ جو ان اصولوں کو شاید مانتی تو ہے، ان پر ایمان بھی رکھتی ہے، لیکن ان اصولوں پر یقین نہیں رکھتی، اور ہم عمل کی دنیا میں ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے وہی جذبہ پیدا کریں کہ جو ہمارے ابتدا کے دور میں ہمارے آباء و اجداد نے جس کا اظہار کیا تھا۔ اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیغام کو عرب کے سامنے پیش کیا تو اس وقت جاہلانہ رسم و رواج موجود تھے۔ عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس وقت کی معاشرت کے لحاظ سے اسلام نے خواتین کو اس دور سے بڑھ کر شناخت، احترام اور مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی مقام پر عورتوں کو مرد سے کم تر درجے میں نہیں پیش کیا۔ قرآن نے بھی جہاں نیک مرد کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ نیک عورت کا ذکر کیا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواتین کو مردوں سے کئی مقامات پر افضل کہا ہے۔ آپ کی حدیث ہے کہ جس نے